السلام علیکم. آج جو میں آپ لوگوں کے پاس فلاسفی آف ایجوکیشن لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے ایگزسٹینشیلزم، اور یہ اسکول آف تھاٹ ہے، یورپین فلاسفی ہے. یہ ایک ایسی تھیوری اور اپروچ ہے جو اس بات پر زور دیتی ہے کہ کسی بھی چائلڈ کے وجود پر اس کا ایمفیسس ہوتا ہے. اس کے مطابق کوئی بھی بچہ یا شخص دنیا میں آیا ہے آزاد ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر کام وہ اپنی چوائس کے مطابق کر سکتا ہے. اس کا انٹروڈکشن کروانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ فلاسفی آزادی پہ زور دیتی ہے. ماڈرن اینڈ ینگسٹ فلاسفی، یہ نئی فلاسفی مانی جاتی ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرانی فلاسفی میں اس کے روٹس نظر نہیں آتے. فار ایگزامپل اگر ہم آئیڈیالزم وغیرہ کی بات کریں تو یہ بالکل اس سے اپوزٹ ہے. اڈاپٹ ڈفرینٹ کنویکشن، یہ ایک فلسفے کا ایسا راستہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر کام کو اپنی مرضی کے مطابق کر سکتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق چیزوں کو اختیار کر سکتا ہے. یورپین فلاسفی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ایک یورپین فلاسفی ہے اور 20 سینچری میں اس کو متعارف کرایا گیا. یہ اس وقت کی بات ہے جب 1993 سے 1945 یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے اس کا فلسفہ پروان چڑھایا گیا. ٹرم ایگزسٹینشیلزم، اگر ہم ایگزسٹینشیلزم کی ٹرم کی بات کریں تو اس کی جو ہے اصطلاح سب سے پہلے گیبریل مارشل نے یوز کی تھی جو کہ فرینچ فلاسفر تھا. میننگ آف ایگزسٹینشیلزم، ایگزسٹینشیلزم کی میننگ کی بات کریں تو یہ ایک اینٹی فلاسفی، یہ ایک ایسی فلاسفی ہے جو پرانی فلاسفی کو نگیٹ کرتی ہے. مینس کہ جتنی بھی پرانی فلاسفیز ہیں یہ بالکل اس سے اپوزٹ ہے. مین میکس دیم مین، یعنی کہ انسان ہی انسان کی شناخت کرتا ہے. یہاں پہ یہ مطلب ہے کہ انسان جیسے کہ دنیا میں آیا ہے تو آدمی بنا کے آیا ہے، انسان خود بننا ہے اپنے رویوں سے، اپنے کاموں سے، یعنی کہ اپنے اعمال سے. ایگزسٹینشیلزم کے مطابق انسان ہی اپنے تمام اعمال کا رسپانسبل ہوتا ہے، انسان خود ہی اپنے کاموں سے انسان بنتا ہے. مین از دا ٹوٹل سم آف ہز ایکشنز، یہاں مطلب ہے کہ انسان اپنے تمام افعال کا ذمہ دار خود ہوتا ہے. یعنی کہ وہ اتنا رسپانسبل ہوتا ہے، وہ اتنا خود مختار ہوتا ہے کہ جس طرح کے اس کے اعمال ہیں اسی کے مطابق وہ انسان بنتا ہے. یعنی اپنے اعمال کے تھرو وہ دنیا میں اس کی شناخت ہوتی ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان اپنے ہی کاموں کے مجموعے سے انسان کہلاتا ہے. اب میں فاؤنڈر کی بات کروں تو اس کے فاؤنڈر ہیں سورن کیرکیگارڈ جو کہ ڈینش فلاسفر ہیں. اس اسکول آف فلاسفی کے بانی مانے جاتے ہیں. انہوں نے ایگزسٹینشیلزم پر بہت کام کیا ہے اور یہ وہ دور تھا 1813 سے 1855 تک کا دور تھا. یہ 1813 سے 1855 کی بات ہے یہ. اور اس کے ایکسپوننٹ ہیں فریڈرچ نیچے، جرمن فلاسفر ہیں یہ. کارل جسپر، جرمن سوئس فلاسفر. فریڈرک نیچے جرمن فلاسفر ہیں. جین پول سارتر فرینچ فلاسفر ہیں. کارل جسپر جرمن سوئس فلاسفر ہیں. مارٹن ہیڈیگر جرمن فلاسفر ہیں. گاربل مارشل فرینچ فلاسفر ہیں جن کا میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں. اور انہوں نے جو ایگزسٹینشیلزم کی ٹرم استعمال کی. ازمپشن آف ایگزسٹینشیلزم، ہیومن فری ول، انسان اپنی مرضی اپنی خواہشات کے مطابق کام کرے. ایگزسٹینشیلزم کا کہنا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اس سے انسان کو کوئی سروکار نہیں ہے. وہ اپنی مرضی کا مالک ہے اور وہ اپنی مرضی سے اپنے کاموں سے ہی وہ انسان کہلاتا ہے. یعنی اس کو ایک شخصی آزادی حاصل ہے اور اس کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ دنیا کیا کہے گی اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اور یعنی کہ وہ اپنے خواہش کے مطابق تمام کاموں کو انجام دے گا.
A person is best when struggling against their individual nature, fighting and struggling for life. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک فرد یا ایک انسان اس وقت بیسٹ مانا جاتا ہے، اس وقت سپر مانا جاتا ہے جب وہ کسی بھی انڈیویجول نیچر کے اگینسٹ کام کر رہا ہوگا. یعنی کہ اس کے اپنے ڈیسیجن ہوں گے، اس کے اپنے کانسیپٹ ہوں گے، اور وہ محنت کر رہا ہے اپنے ڈیسیجن پہ، اپنے کانسیپٹ پہ، کوشش کر رہا ہے اور فائٹ کر رہا ہے. یعنی کہ اس کے اندر اتنی ایبلٹی ہے، نو کہنے کی ایبلٹی ہے کہ وہ جہاں پہ اس کو نو کہنا ہے وہ نو کہے گا، کیونکہ وہ ایک انڈیویجول نیچر کے مطابق کام کر رہا ہے اور انڈیویجول نیچر کے اگینسٹ کام کر رہا ہے. یعنی اس کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے اور ہوتی ہے. ایگزسٹینشیلزم کے ماننے والوں کا یہ کہنا ہے. Worldly desire is futile as world is illusion and progress is delusion. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایگزسٹینشیلزم کے مطابق دنیا کی جو مرضی ہوتی ہے، دنیا کی جو خواہشات ہوتی ہیں، دنیا جو چاہتی ہے، یعنی کہ ہاں انسان یہ سوچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو یہ ایک فضول کی اور بیکار سی بات ہے. کیونکہ ایگزسٹینشیلزم کے ماننے والے یہ مانتے ہیں کہ دنیا ایک آنکھوں کا دھوکہ ہے. یعنی کہ ایگزسٹینشیلزم کے ماننے والوں کا یہ کہنا ہے کہ دنیا ایک طرف ہے، اپنی مرضی ایک طرف ہے، اور دنیا ایک تماشا ہے، ایک کہہ سکتے ہیں کہ دنیا جو ہے ایک آنکھوں کا دھوکہ ہے. اس کے نتیجے میں پروونس نظر آتا ہے، وہ سب کچھ سراب ہے، ایک عکس ہے جو ہمارے لیے بہت بڑا دھوکہ ہے. تو لہٰذا ایگزسٹینشیلزم کے ماننے والے یہی کہتے ہیں کہ دنیا کو تو ایک سائڈ پہ ہی رکھ دو، دنیا کیا کہہ رہی ہے، کیا کر رہی ہے، اس سے کوئی لینا دینا، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ان کی جو مطلب تھیوری ہے اس کے مطابق انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، آزاد ہے، اور اس کو دنیا کے جو زور و زبردستی یا ڈیسیجن سے کوئی سروکار نہیں ہے. اس کے انسان کے اپنے ڈیسیجن، اپنے کانسیپٹ ہیں جس کے مطابق وہ کام کرتا ہے اور تجزیہ کرتا ہے اور اپنے جو ہے احساسات اور خیالات کو ظاہر کرتا ہے. ایگزسٹینشیلسٹ بیہیویئر. کریٹیوٹی. فرسٹ آف آل یہاں بات کی جا رہی ہے کریٹیوٹی ان دیئر بیہیویئر. ایگزسٹینشیلزم کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ انسان اپنے عمل میں، اپنے ہر کام میں کچھ نیا کرنے کی جستجو میں رہتا ہے اور ہر چیز میں کچھ نیا دریافت کرنے کی کوشش کرتا ہے. ریجیکشن آف اتھارٹی. Rejection of authority as the only authority which any person has is himself. He is answerable only to himself as well. کسی بھی اتھارٹی کو منع کرنے کی، نہ کرنے کی یا ریجیکٹ کرنے کی جو اتھارٹی ہے صرف اس شخص کے پاس موجود ہے، اور اسی طرح سے وہ اپنے اعمال کا خود ہی ذمہ دار ہے. رسپانسبل اینڈ کمپیشنیٹ. ایگزسٹینشیلزم کے ماننے والوں کا بیہیویئر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت رسپانسبل بھی ہوتے ہیں. ہاں یہ کہ وہ اپنی مرضی کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن ان کے اندر رسپانسبلٹی کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، چونکہ وہ تمام اپنے اعمال کی اتھارٹی خود رکھتے ہیں اور دنیا پہ اتنا زیادہ توکل نہیں کرتے اور اپنی ہی مرضی کو فوقیت دیتے ہیں. تو وہ اس وجہ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ رسپانسبلٹی ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے زیادہ. سیلف ایکچولائزیشن. سیلف ایکچولائزنگ پیپل ایز میسلو اور کارل روجرس. میسلو اور کارل روجرس کو سیلف ایکچولائزنگ پیپل کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی خوبیاں بڑی عروج پر تھیں، اور یہ سب سے ٹاپ لیول ہے جب انسان مکمل ہو جاتا ہے اور خوبیاں عروج پر ہو جاتی ہیں. یہ لوگ سیلف ایکچولائزیشن پر عمل پیرا ہوتے ہیں. ایگزسٹینشیلسٹ ایجوکیشن. environment as medium. Environment as a medium of
in education. یہاں یہ مطلب ہے کہ انوائرمنٹ ایز اے میڈیم کام کرتا ہے. اگر انسان کو تربیت دینی ہے، تربیت سکھانی ہے تو انوائرمنٹ کو صحیح کرنا ہوگا، اور اگر انوائرمنٹ کو چینج کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو انوائرمنٹ کو چینج کرنا پڑے گا. انوائرمنٹ کا اثر جو ہے انسانی تربیت پہ بہت اثر انداز ہوتا ہے. کمپلیٹ ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی، یعنی کہ مکمل شخصیت کی تعمیر ہونی چاہیے. ایجوکیشن ایسی دی جائے کہ بچے کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو جائے. اب وہ نالج کے تھرو بھی ہو سکتا ہے، انوائرمنٹ کے تھرو بھی ہو سکتا ہے، ٹیچر بیہیویئر کے تھرو بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ مکمل شخصیت کی تعمیر بچے کی ہونی چاہیے، اور یہی ایگزسٹینشیلزم ایجوکیشن کا رول ہے. سبجیکٹو نالج، امپورٹنس ٹو سبجیکٹو نالج دین آبجیکٹیوس. ہم سبجیکٹو نالج کو ڈیولپ کریں تاکہ اسٹوڈنٹ یا فرد اپنے احساسات، خیالات کو آگے منتقل کر سکیں، اپنے ڈیسیجن کو آگے منتقل کر سکیں. ایم آف ایجوکیشن، ایجوکیشن کا مقصد کیا ہے؟ فری انڈیویجویلٹی. ایجوکیشن کا مقصد فرد کی آزادی ہونا چاہیے، فرد کو مکمل آزادی دینی چاہیے، اور یہی ایگزسٹینشیلزم ایجوکیشن کا مقصد ہے. نو کانفیڈنس ان ٹیم اسپرٹ، دے ہیو نو کانفیڈنس ان ٹیم اسپرٹ. یعنی کہ وہ ٹیم اسپرٹ پر ان کا کوئی کانفیڈنس نہیں ہوتا، وہ اکیلے کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. اور یہی ایجوکیشن کا مقصد ہے ایگزسٹینشیلزم کے مطابق، کہ ایک فرد خود مختار ہو کے اپنے ورک کو انجام دے اور اسی پہ غور و فکر کرے، اور گروپ ورک کو کچھ زیادہ کوئی بھی اہمیت حاصل نہیں ہے. میک ہم ہیومن، جیسے کہ میں نے پہلے یہی بتایا کہ ایگزسٹینشیلزم کا مقصد جو ہے کسی بھی فرد کو انسان بنانا. ایجوکیشن کا مقصد کسی بھی فرد کو انسان بنانا ہے. اسلام کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو قرآن مجید کا موضوع بھی انسان ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دنیا میں بشکل آدمی بنا کر بھیجا ہے، اور انسان ہمیں خود بننا ہے اپنے اعمال سے، اپنے کاموں سے، اپنے رویے سے، اور انسان بننے کے لیے بھیجا ہے. یعنی انسان اپنی شخصی تعمیر کا خود ذمہ دار ہے. جب تک خود شناسی نہیں ہوگی تو انسان یا آدمی خدا شناسی کی طرف بھی نہیں جا سکتا. خود شناسی ہونا بہت ضروری ہے. انٹروسپیکٹیو پاور، ڈیولپمنٹ آف انٹروسپیکٹیو پاورز، سیلف آبزرویشن. یعنی کہ ایگزسٹینشیلزم کی ایجوکیشن کا مقصد یہ ہے کہ بچے کو اتنا اسٹرانگ کر دیا جائے، بچے کی تعلیم اتنی اسٹرانگ کر دی جائے جس سے اس کے اندر اچھے اور برے کی تمیز ہو جائے. یعنی کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے، اور ان تمام چیزوں کی اس کے اندر فیلنگز پیدا ہوں کہ کیا اس کے لیے، اس کی پرسنالٹی کے لیے، اس کی شخصیت کے لیے، اور اس کے انسان ہونے کے لیے کیا عمل غلط ہے اور کیا عمل صحیح ہے. کہ وہ اپنے انداز میں کسی بھی کام کو پرکھنے اور جانچنے اور اس کا تجزیہ کرنے کی پاور جنریٹ کر سکتا ہو، یعنی کہ اس کے اندر ایسی پاور جنریٹ کر دی جائے ایجوکیشن کے تھرو، نا اس کو اتنا اسٹرانگ اور پاورفل بنا دیا جائے، ایسی ایجوکیشن دی جائے کہ وہ اپنی تمام فیلنگز کو اور اپنے کاموں کو تجزیہ کر سکے کہ کیا چیز صحیح ہے اس کے لیے، کیا چیز بری ہے، اور کون سا عمل اس کے لیے جائز ہے اور گناہ ہے، جو بھی ہے. تو یہ تمام چیزیں وہ سمجھ سکے. کریکولم کیسا ہونا چاہیے؟ ایکسرسائز آف فریڈم، پرووائڈ اسکوپ فار دا ایکسرسائز آف فریڈم. ایسا کریکولم ڈیولپ ہوتا ہے ایگزسٹینشیلزم کے مطابق کہ بچے کو مکمل آزادی دی جائے کہ وہ اپنی ہی مرضی سے تمام کام کرے. یہ بات ہم مسلسل کر رہے ہیں کیونکہ فوکس ہی فریڈم پہ دیا جا رہا ہے یہاں پہ، کہ انسان اپنی ہی مرضی سے کام کرے گا. ایگزسٹینشیلزم کا مین فوکس ہی فریڈم پر ہے.
نو پرابلم سالونگ سلوشن. جیسے کہ بہت ساری ہم تھیوریز پڑھتے ہیں تو اس میں پرابلم سالونگ پہ بڑا زور دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ پرابلم سالونگ سچویشن شوڈ ناٹ بی دیئر. یعنی ایسے سبجیکٹ دیے جائیں کہ پرابلم سالونگ کی ضرورت ہی نہ پڑے، وہ خود سے ہی اپنے ورک کو بالکل لبرٹی اس کو دی جائے اور وہ خود سے ہی سارے کام کو انجام دے دے. پرابلم سالونگ کی کوئی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز یہاں پہ نہیں دی جائے. فریڈم. نالج شوڈ برنگ فریڈم. یعنی علم، جتنا بھی علم دیا جائے، جتنی بھی معلومات دی جائے، وہ آزادی دے. میتھڈ آف ٹیچنگ. سائنٹیفک میتھڈ، کوشچن آنسر میتھڈ، کیس اسٹڈی میتھڈ، نالج تھرو انٹیمیٹ پرسنل کانٹیکٹس، انڈیویجول اٹینشن ٹو ایوری انڈیویجول، نو انڈوکٹرینیشن، ٹو ایکسیپٹ اے سیٹ آف بلیفس انکریٹیکلی. اچھا، میتھڈ آف ٹیچنگ کی جو ڈیٹیل ہے وہ میری ایک ویڈیو میں آپ دیکھ لیجئے گا. سائنٹیفک میتھڈ، کوشچن آنسر میتھڈ، کیس اسٹڈی میتھڈ، تو اس کی جو ہے ڈیٹیل میں نے اس میں ڈیٹیل میں آپ کو سینڈ کر دوں گی، تو آپ اس میں دیکھ لیجئے گا. اب ہم بات کرتے ہیں رول آف ٹیچر کی، کہ ٹیچر کا کیا رول ہونا چاہیے. ٹیچر should very active, welcomes ideas from the student, makes student conscious towards self realization, concern and respect should for the individual student. ٹیچر کا یہ رول ہونا چاہیے کہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو اور اپنے تمام کاموں کو بہتر طریقے سے ایکٹیو ہو کر انجام دے. ویلکم آئیڈیاز، یعنی کہ جب اسٹوڈنٹس اسکول میں آئیں یا ایسا ان کو تاثر دے کہ بہت ویلکمنگ اسٹائل ہونا چاہیے، اور اسٹوڈنٹس کو ایسی تربیت دے کہ بچے اپنے آپ کو ریئلائز کر سکیں، اپنے آپ کو سمجھ سکیں، اپنی شناخت کر سکیں. اور ایک پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ٹیچر کو رسپیکٹ دینی چاہیے ہر اسٹوڈنٹ کو. یہ نہیں کہ وہ کچھ خاص اسٹوڈنٹ کو اہمیت دے اور ان کو بہت بہتر تربیت دی جا رہی ہو اور کچھ اسٹوڈنٹس کو ایک سائڈ پہ چھوڑ دیا جائے. ایسا نہ کریں، اور اس طرح سے جو ہے ایک صحیح طریقے سے تعلیم کو نہیں فروغ دیا جاتا. ایگزسٹینشیلزم کے مطابق ہر انڈیویجول اسٹوڈنٹس امپورٹنٹ ہے، اور ٹیچر کو چاہیے کہ سب کو فوکس کرے اور سب کو بہتر طریقے سے ان کی اصلاح اور تربیت کرے اور ان کو ایجوکیٹ کرے. ڈسپلن. ٹیچر رسپانسبل فار دا فریڈم. ٹیچر رسپانسبل فار دا فریڈم آف ہز اسٹوڈنٹ. یعنی ٹیچر ہی ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو کس طریقے سے آزادی دے رہا ہے، اور اس کو ہر اسٹوڈنٹ کو آزادی دینی ہے. یہ ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہے اور اس کے ڈسپلن میں شامل ہے، اس کی ڈیوٹی میں شامل ہے ایگزسٹینشیلزم کے مطابق. ایڈولسنٹ مسٹ بی پنش. ایڈولسنٹ مسٹ بی پنشڈ Adolescent must be punished if he is found rebellious. Adolescent must be punished if he is found rebellious in the class. مطلب کہ جو بڑے اسٹوڈنٹ ہیں، بڑے بچے ہیں، اگر وہ کلاس میں ڈسپلن کو توڑتے ہیں یا باغیانہ رویہ دکھا رہے ہیں، ان کا بیہیویئر ایسا ہے کہ وہ ڈکٹیٹرشپ دکھا رہے ہیں یا لڑ رہے ہیں، کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں، تو ان کو پنش بھی دی جا سکتی ہے. یہاں ایڈولسنس کی بات کی جا رہی ہے. تو ایگزسٹینشیلزم کے مطابق بڑے بچوں کو ضرورت کے مطابق پنش دی جا سکتی ہے. Teacher has to assist and guide each of his student. ٹیچر جو ہے
ہر اسٹوڈنٹ کو اسس کرے گی، ہر اسٹوڈنٹ کو آبزرو کرے گی. اب وہ اس کا جو بھی طریقہ ہو، کوئی بھی آبزرویشن کو یوز کر لے، وہ ریٹن فارم میں کوئی آبزرویشن یوز کر لے، اس کو اسس کرنے کے لیے وہ ہر اسٹوڈنٹ کو انڈیویجولی اسس کرے گی، انڈیویجولی ہر اسٹوڈنٹ کو نوٹ کرے گی، آبزرو کرے گی اور اس کا ریکارڈ تیار کرے گی تاکہ اس کا جو ہے اس کی پرسنالٹی کو امپروو کیا جائے. تو آپ لوگوں کو یہ ٹاپک کیسا لگا؟ مزید فلاسفیز اور فلاسفی آف ایجوکیشن کی ڈیٹیل اور اس کی مزید جو ہے تھیوریز کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور اس کی مزید ویڈیوز کو دیکھیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.